مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم محمد رمضان صاحب دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے دینی روحانی جلسہ وہاں بچراں ضلع میاں والی دے اندر تمام چشتی ساتھیاں دے تعامل نال رونق افروز ہے. اس موقع دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس موقع تے ناچیز دا موضوع ہے ابو بکر و عمر دی افضلیت نئے انداز میں. ایک تے جمادی الثانی شریف دا ماہ مبارک سیدنا صدیق اکبر دی شہادت دا مہینہ. دوسرا رفضی ہوا چل رہی ہے کہ جی ابو بکر و عمر اچھی شان والے ہیں امت تو، لیکن اہل بیت بار نے اہل بیت تو اچھی نہیں. اور جھوٹا ایک مولا علی دا فرمان پیش کیتا جاندہ ہے، نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد.
کہ جی مولا علی نے فرمایا ابو بکر عمر اچے نے سب نالوں، لیکن اسی اہل بیت لوگ ہاں، ساڈے نال کسے نوں نہیں رلایا جا سکتا۔ یہ مولا علی دے تے جھوٹ بولدے نے۔ ایک امام احمد بن حنبل دے کہ جی انہاں فرمایا ابو بکر عمر اچھی شان والے نے، لیکن اہل بیت نے علی تے اہل بیت چنے اتھے کی ایسی جھوٹی بکواسات جڑی ہیں، جڑا ساڈے عقیدہ اہل سنت امت دے عقیدے نو، تمام صحابہ دے عقیدے نو، مولا علی سمیت پاکاں دے عقیدے نو خراب کرن دی سوچی جاندی پئی، اس دا رد ہو جانا۔ جس رنگ وچ ناچیر ابو بکر عمر پاک دی فضیلت پیش کرے گا، افضلیت، فضیلت نہیں، افضلیت پیش کرے گا، وہ زندگی وچ کسی نے سنی ہونی۔ میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، قرآن مجید دے اشارے نے احادیث مبارکہ دی صراحت بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے جتھوں مالک نے بناندے ویلے او دی مٹی تیار کیتی ہوندی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید جس دے اشارے نے، صحیح حدیثاں چ دی صراحت اور سارے مذہباں چ انہوں تسلیم کیتا جاندا ہے، سب مذہباں شیعہ سنی سب مذہباں کہ میاں بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے۔ سمجھدے بیٹھے؟ بندہ اوتھے دفن ہوندا ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے۔ قرآن حکیم دا اشارہ جس آیت مبارک منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ تو آپ علیہ السلام ایک قبر دے کولوں دی گزرے، قبر دے نال جنازہ پیا سی، تو آپ نے پوچھا قبر من ھذا، یہ کس دی قبر ہے؟ سمجھتے پے ہو؟ صحابہ نے عرض کی تھی فلان الحبشی یا رسول اللہ، فلانا حبشی، یہ اس دی قبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیق من ارضہ وسمائہ الى تربتہ التي خلق منہا۔ اللہ پاک دی توحید زبان شریف تے لیا کے کلمہ توحید پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان زمین تو اپنے علاقے تو مالک نے انہوں ٹوریا ہے، ٹور کے اس مٹی تے لے آندہ ہے جس مٹی چو انہوں پیدا کیتا سی۔ بھئی ہے تے حبشے دا سی نا، حبشے دے سودانی ہے، سوڈان جنہوں کہندے جی، یہ سود دی مزید فی تے سود اسود دی جمع ہے، اسود کالے نو کہندے نے،
سوڈان کالیاں دا ملک ہے، ادھر سوڈان، اتوں آن کے وہ حبشی فوت ہوئے مدینہ شریف تے صحابہ کرام انہاں نو دفنا رہے۔ حضور نے فرمایا ویکھو آسمان تو چلیا اپنے علاقے تو ایتھے پہنچیا ہے، کیوں؟ اللہ پاک نے ایدی مٹی ایتھے رکھی سی، اس مٹی چوں اینو بنایا سی، مالک نے ٹور ٹرا چلا چلو کے انہوں اوتھے ہی لے آندا ہے جیڑی تھاں تو رب نے انہوں بنایا سی۔ بالکل صحیح حدیث، سمجھ دو پہ ہوگا؟ یہ مطلب ہے یہ گل بالکل حق سچ ہے کہ جتھوں دا خمیر ہوندا ہے اتھے بندہ دفن ہوندا ہے۔ دوسرے لفظیں چاکھاں وہی جگہ وہی مدفن ہوندا ہے جڑا بندے دا اصل معدن ہوندا ہے۔ لفظ معدن نے میں معدن پہ پڑھنا مدفن دی مزاوجت دی وجہ نہ، جتھے مدفن ہے جتھے دفن ہویا ہے سمجھ ایتھے ہی بنے۔ معدن اوہی سی، کان او دی اوہی سی، ذخیرہ او دا اوہی سی، اتھے خدا نے لیا کے دفنانا ہے۔ توجہ ہے؟ قربان جاواں ایک امام ہوئے محدث ہوئے ابو داؤد محدث دے استاد تے شیخ ہوئے ثقہ امام ہوئے، اتوں انہاں دے والد وہ امام فی الحدیث بھی سن تے امام سنت بھی سن، اہل سنت دے بھی امام سن۔ بیٹے دا نام سوار، والد دا نام عبداللہ بن سوار عنبری۔ توجہ ہے سنیا؟ نئے انداز بیان کرن لگا تو اسی اگے پہنچو گے تو پھر جا کے لطف لو گے۔ تو ان کی پتہ میں کی علم دی ٹھاٹ تواڈے اگے سٹنی۔ اللہ اکبر، حق چار یار، توجہ ہے سنیا؟ تو امام ابو داؤد جنہ دی حدیث دی کتاب ہے ابو داؤد شریف، وہ اپنے توجہ انہاں دے شیخ حضرت سوار عنبری اپنے والد حضرت عبداللہ بن سوار عنبری دے بارے فرماؤں دے کہ میں یہ حدیث اپنے ابا جی نو سنائی کہ حضور پاک نے انج فرمایا ہے۔ وہ حبشی دا جنازہ ویکھ کے فرمایا ویکھو کہ رہندا کتھے سی، وطن او دا کتھے سی، اور دفن کتھے ہویا ہے؟ جتھے مالک نے انہوں پیدا کیتا سی، جتھوں دی مٹی مالک نے چکی اس جگہ تے آن کے دفن کیتا ہے۔ یہ حدیث میں سنائی اپنے ابا جی عبداللہ بن سوار عنبری نو، انہوں میں نے فرمایا آگوں میں تاریخ دمشق وچوں لفظ پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ صفحہ نمبر 214 تو بالکل سند صحیح ہے۔ قال سمعت ابي لما حدثته بهذا الحديث قال يا بني ما لأبي بكر ولا لعمر فضلة افضل من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة۔ میں اپنے ابا جی نو یہ حدیث سنائی، ابا جی بھی اگو محدث سی، اہل سنت دا امام سی، انہاں سن کے مینوں فرمایا
میرے بیٹے ابو بکر عمر دی ایڈی وڈی فضیلت ہور کوئی نہیں کہ پاک مصطفیٰ دا خمیر مٹی شریف تے حضرت ابو بکر عمر دی مٹی شریف ہک کے توجہ نہیں فرمائی نے والے کیوں جو مالک سونے نے پاک مصطفیٰ کریم دا توجہ خمیر جتھے تیار فرمایا ہے اوتھے ہی ابو بکر دا تیار ہویا ہے اوتھے ہی عمر دا تیار ہویا ہے تائیں کملی والے دے نال اللہ سونے نے دونوں نو دفنایا بولو بولو امام عبداللہ بن سوار عنبری فرماندے نے میرے پترا ابو بکر عمر دیاں جنیاں شاناں نے انہاں ساریاں شاناں وچوں وڈی شان اے ہوئی ہے کہ ان یکون النبی و ابو بکر و عمر خلقوا من تربۃ واحدہ اللہ اکبر بولو بولو اے کہ اب نبی پاک ابو بکر عمر ہکا مٹی جو پیدا کیتے نے مالک نے پتا چل توجہ ہن ذرا غور نال سمجھی سچی دس جیڑی مٹی پاک محمد کریم دیے وہ پاک ہے کہ نہیں بولتے صحیح تے جو مٹی پاک شریف پاک ہے پھر ابو بکر عمر بھی پاک ہے تے پاک بھی انج نے دنیا وچ آن تو پہلو ہی پاک نے یہ تے امام دی گل سنائی ہن آ حسین پاک دے پتر امام زین العابدین دی گل سناواں مٹی شریف ایک مدفن شریف ایک تو رتبہ تے شان قرب تے مقام حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے سندہ ایک نہیں پنج نے اور بولو مرے ستیا بولو صحیح نا ایک سند نہیں پانچ سندان ہیں امام زین العابدین سونے دا بیان توجہ ہے کہ کائنہ تاریخ دمشق امام زین العابدین دا ذکر شریف پانچ سندان سامنے لے کے بیٹھا صحیح ہون دی ضمانت بھی دینا ہوا سفیان بن عیینہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے ابن ابی اور ابو حازم محدث نے بھی ذکر فرمایا ہے ثقات حضرات راوی نے امام زین العابدین سرکار تو توجہ ہے بیمار کربلا امام زین العابدین سرکار تو کسے بندے پوچھیا زین العابدین دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رسول دی بارگاہ دے اندر رتبہ کی بول مرے ابو بکر عمر دا پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے رتبہ کی اس لئے تینوں پتہ ہے کوئی مولا علی نو بہتا سمجھن والے ہے سن انہاں وچوں ہونے انہیں ہن امام زین العابدین تو پوچھیا تھا کہ گھر دی مہر لگ جاوے بولو مرے امام زین العابدین تو سوال کر دے کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دستے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کی سی ہن امام زین العابدین کی جواب دیتا ہے سناواں فاشار بیدہ الى القبر
امام زین العابدین نے پاک مصطفیٰ دی قبر وال اشارہ فرمایا، فرمایا جیڑا اے ہن پیا ویکھنا ہے رتبہ پاک مصطفیٰ دی زندگی وچ بھی ابو بکر عمر دا اے ہوئی رتبہ سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے، او کربلا دے بیمار امام زین العابدین حسین پاک دا پوترو اپنے چاچے حسن تے اپنے ابے حسین دا عقیدہ پیا دسدا، اگلا پوچھدا پیا ہے صحیح دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ حضور دے اگے کی سی؟ تو کے جواب دین دن ادھر ویکھ فاشارہ ہائے ہائے گل نو کھولا امام دی گل دے تے تبصرہ کراں تے سواد دلاواں۔ ہاں 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 امام زین العابدین نے حوالہ نہیں دیتا، حوالہ نہیں دیتا، حوالہ پڑھیاں واسطے ہوندا ہے، ان پڑھاں واسطے حوالہ نہیں، انہاں نوں کم نہیں دیندا۔ امام نے اشارہ فرمایا اور سامنے قبراں ویکھ، اشارہ فرما کے دسیا او بھاویں ان پڑھ جے بھاویں پڑھے لکھے جے، اکھاں نال ویکھ کہ ابو بکر عمر نو مصطفیٰ دے نال ستیاں ویکھ، سمجھ لو جڑا اے ہن مقام تے رتبہ ہے پاک محمد دی کچہری وچ بھی اے ہوئی رتبہ سی۔ او بولو بول مرے او ستیا، کسے نشئی کول کی پوچھنا، کسے بھنگئی کول کی پوچھنا، کسے میراسی کول کی پوچھنا، وہ سجدہ دے سردار حسین دی اولاد دے سردار زین العابدین تو پوچھ کے ویکھ۔ اشارہ کر کے فرماؤں دے نے او قبراں ویکھ جڑا ہون مقام ہے اے ہوئی مقام پاک محمد دی زندگی وچ حضور دی کچہری وچ سی۔ ادھر ویکھ سجنا صدیق اکبر تے عمر انہاں دا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھنا کیویں سی؟ کملی والے سرکار انہاں نو اگے اپنے نہیں سن بٹھاؤں دے، ابو بکر نو سجے موڈے نال بٹھاؤں دے سن، عمر نو کھبے موڈے نال بٹھاؤں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شان شیخین، شان شیخین مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ اکبر، بچ مسئلہ بھی سمجھا دینا، وضاحت بھی کر دینا۔ جیڑا بندہ فوت ہو جاوے نا قبر انہوں رکھن دا پتہ کی طریقہ ہے؟ آپ سیدھا لٹا دینا، سیدھا نہیں لٹائی، قبلے والے پاسے منہ کر کے پاسے بھرنے رکھی دا، اینج نہیں رکھی دا، پاسے تے پاک مصطفیٰ کریم نو رکھیا گیا ہے پاسے تے، قبلے والے پاسے منہ ہے حضور دا، پچھلے پاسے رکھیا گیا حضرت ابو بکر صدیق نو، انہاں دا رخ شریف کیتا گیا حضور دی کنڈ شریف حل، پھر رکھیا گیا عمر شریف نو، وہ حضرت صدیق اکبر دے پچھوں نے،
انہاں دا رخ شریف صدیق اکبر دی کنڈ شریف والے سمجھتے پے ہو میں بھی شعر پڑھے سن کسے اور لکھے نے سجے کھبے دہانوں مدنی دیتا ہے ٹھکانہ وہ غلط ہے سجے کھبے نہیں دفنائے گا اتنا برابر بھی نہیں رکھے گئے ذہن وچ رکھنا اللہ اکبر حضور دے موڈیاں شریف دے برابر صدیق اکبر دا سر شریف ہے تے صدیق اکبر دے موڈیاں دے برابر عمر دا سر شریف ہے اللہ کیا ادب ہے تھوڑی وضاحت کراں کھولاں اللہ اکبر پاک محمد کریم دے یاراں دا ادب اس قصے تو اندازہ لگاویں صحیح سند نال موجود ہے یہ دے مولا روم نے بھی رنگ چڑھایا ہے پاک محمد کریم جس لئے خطبہ ارشاد فرماؤندے سن جمعہ پڑھاؤندے ہیں یا خطبہ تقریر کر دیں آپ دا منبر شریف ترائے ٹپیاں والا سی آخری دوتے آپ کھلو کے ارشاد فرماندے سن جدو صدیق اکبر دا دور خلافت آیا ہے صدیق حضور علی تھان تے نہیں کھلوتے مت کوئی اللہ اکبر مت بے ادبی ہو جائے سرکار دی حضور علی تھان تے حضرت صدیق نہیں کھلوتے جتھے کملی والے سرکار جدو بیٹھ دے سن تے قدم مبارک آؤندے سن دوسری پوڑی تے صدیق اکبر دوسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن عمر دیواری آئیو تیسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن جدو عثمان غنی دیواری آئیو حضور علی تھان تے واپس چلے گئے کسے سوال کیتا ہے مولا روم اگے حضور ایک ہی مسئلہ سی پاک عثمان کیوں اوتھے چلے گئے نے جتھے حضور کھلوندے سن اگلے جواب دیتا ہے مولا روم نے جواب دیتا ہے فرمایا دے وچ حکمت اے وے حضرت عثمان غنی نو یقین سی صدیق اکبر توجہ صدیق اکبر محبوب دے پیراں والی تھان تے کھلوتے امت نو خیال نہیں آ سکدا صدیق رسول ورگا ہووے یہ خیال بھی نہیں آ سکدا پھر عمر ابو بکر تو تھلے والی تھان تے کھلوتے کیوں خیال نہیں آ سکتا عمر ابو بکر ورگا ہوئے بول وے اللہ دا فقیرہ بول عثمان پھر واپس پاک رسول علی جگہ دے گئے کیوں عثمان نو پتا سی پاک اے بھی صحابی نے تھلے ابو بکر بھی صحابی نے میں بھی صحابیاں عمر بھی صحابی نے میں بھی صحابیاں مت صحابی ہون دی وجہ نال مینوں انہاں ورگا سمجھ لین کسے نو غلط خیال آ سکدا ہے آخر ہیں تے صحابی میں اس ذات دے قدماں والی تھان تے جا کھلونا وا کسے امتی دے دل وچ خیال آ سکدا ہی نہیں عثمان ہووے تے محمد کریم دے برابر دا ہووے اللہ اکبر معلوم ہویا صحابہ دے دل وچ ابو بکر حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا عمر حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا عثمان حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا اے کسے اج دے بھیڑے بھیڑ تو دے دل وچ خیال آوندا ہے اساں نبی ورگے ہیں نہ سمجھا نہیں تو میرے خیال دے ہلے مرے پاک دور پاک لوگ ایڈے
اچے شان والے صحابہ انہاں دے بارے اس وقت دے مسلماناں دے دل وچ خیال نہیں سی آ سکدا کہ ابو بکر حضور ورگے، عمر حضور ورگے، عثمان حضور ورگے، نا معلوم ہویا یہو جا کمینہ دل اج تے ہے اس مبارک دور چ نہیں سی جڑا آکھے میں حضور ورگا اثر رسول ورگے ہیں، ایویں تھوڑا جا فرق ہے انی دا پوترا اے پلیتی انگریز دے دور دی اے محمد کریم دے دور تے صحابہ تے اہل بیت دے دور وچ کسے مسلمان دے دل وچ کدی خیال آنا ممکن ہی نہیں سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دو ہاتھوں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، شان صحابہ، دور صحابہ، زمان صحابہ، مفکر اسلام شمشیر اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، فضل احمد چشتی صاحب، چشتی صاحب، چشتی صاحب۔ سمجھ لگی نہیں؟ وہ ادب جو انہاں پاکاں وچ ہے سی انہاں پھر قبر شریف وچ رکھنے وہ خیال پورا کیتا ہے۔ سرکار ابو بکر نو پیشاں، پھر حضور عمر نو پیشاں، توجہ ہے۔ ہن ایک سوال دا جواب دے جاننا پر نہ پہلوں ایک مولا علی دی گل سنانا۔ کیا بات، وہ خنجر ماراں جڑا کدی زندگی ڈھڈ چوں نکل نہ سکے۔ عقیدہ اہل سنت دا بیان زین العابدین دا، عقیدہ اہل سنت دا بیان مولا علی دا۔ بخاری شریف دے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے عمر پاک دا جنازہ شریف پیا سی، اسی چارے پاسے کھلوتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا نظرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، کوئی ہنجو بگا کے، کوئی بیان فرما کے۔ اس دوران ایک شخص آیا ہے، میرے موڈے دے اوتے ہاتھ رکھ کے کھلو رہا ہے، ارک رکھ کے کھلو رہا ہے۔ مینوں توجہ، میرے موڈے دے ارک رکھ کے کھلو رہا ہے۔ کوئی شخص آیا ہے، موڈے تے ارک رکھ کے میرے کھلو کے کہندا ہے، میں جدوں بھی سرکار تو سندا سا فرماندے سن، میں تے ابو بکر عمر ادھر گئے سن، میں تے ابو بکر عمر اج اے کی، میں تے ابو بکر عمر اج اے گل کیتی، اج اے کم کیتا ہے۔ میں بار بار حضور تو سندا رہا ہاں، میں اسی ویلے اندازہ لگا لیا سی جڑے سرکار تانوں اپنی زبان شریف اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کرنے کر دے، انہاں قبر شریف تانوں جدا نہیں کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ، جڑا گل چ جدا نہیں کردا وہ قبر چ بھی جدا نہیں فرماؤن گے۔ ابن عباس فرماؤندے نے یہ گلاں او پچھوں کر رہا ہے، میری ارک دا میرے موڈے تے ارک رکھ کے فرماندے نے، میں جسلے پیچھے ویکھیا تے کون سی؟ حسن حسین دا ابا حیدر کرار سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، شان صحابہ کرام، مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجبال، چشتی لجبال۔ توجہ ہے، اونچی بولو،
ہن کے دا بیان سنایا توجہ اگر کوئی بھڑوا کے صحابہ نے ظلم کر کے ابو بکر عمر نو ایتھے دفنایا ہے وہ انی دیا پترا حیدر کرار دا علم کیوں فیصلہ پیا کردا ہے کہ جدو مصطفیٰ کریم ایڈے قریب رکھ دے نے ایڈے قریب رکھ دے نے گل کر دینے دے فرما دینے ابو بکر عمر میں کیتا ابو بکر عمر اسی ادھر گئے ابو بکر عمر اسی ادھروں آ رہے ہیں جدو بھی گل کرتے سن انج فرماؤندے سن پاک علی دے علم نے فیصلہ کیتا کہ دونوں بزرگوں کملی والا توانو کسے حال اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کردا بس قبراں وی ایتھے ہی بنن گیاں کٹھے مولا علی نے فرمایا مینوں اودوں تو اندازہ ہو گیا سی ابو بکر عمر محمد کریم دے نال ہی دفن ہون گے بول وہ مرے ستیا بولتے صحیح گلیں تیرے خواباں خیالیں نہیں کدی کہ تیرے مولویاں دے خواباں خیالیں چ گلاں نہیں آ سکدیاں جڑیاں سننا ہے پیا توجہ نہیں فرمائی ہائے اللہ اکبر وہ آخری قرب دسدیاں حضور نے صحیح بخاری مسلم دے اندر آیا ہے ایک دن حضور پاک ادھر ویکھ ہاتھ مبارک پھڑ کے ادھر ابو بکر دا ادھر عمر دا کھلوتے نے فرمایا جویں اسی ہاتھ پھڑ کے کھلوتے ہیں قبراں وچوں جدوں اٹھاں گے میں محمد ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر دا ہاتھ پھڑ کے اٹھے گا سبحان اللہ کیا بات کیا بات زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ آئیے سمجھ ایک اور غلطی دا ازالہ کرتا جاواں کسی ساڈے ایک بزرگ تو غلطی ہوئی ہے اس لکھ دیتا کہ جی ایک خلافت ظاہری ہے ایک باطنی ہے ابو بکر عمر نو ظاہری خلافت ملی ہے مولا علی نو باطنی خلافت ملی بندہ وڈا سی گل چھوٹی منہ چ نکل گئی جی دی وجہ نال انہاں دی شان وچ کمی آ گئی ہونی گل غلط نکلی ہے بہت میں بچہ بیٹھا وہ بزرگ سن میں ہونے انہاں دی گل دے پر خچے اڑا کے رکھ دینا توجہ ہے میں ناظر جی تسی کہندے ہو خلافت ظاہری دے بات نہیں دسو جس نے مالک کائنات نے مٹی بنائی ہے مٹی شریف پاک محمد دا خمیر بنایا ہے ابو بکر دا خمیر بنایا ہے اس عمر دا خمیر بنایا ہے تسی خلافت ظاہری باطنی دی گل کر دے جے آندے جے مقام ادھر گیا ہے مقام ادھر گیا ذرا دسو دے صحیح حال خلافت دی خے نہیں بنی نہ خلیفہ لے آیا دنیا دے نہ خلافت آئیے اس ویلے رب وحدہ لا شریک نے انہاں دوواں نو محمد کریم دے ایک جگہ تو بنا کے دسیا ہے خلافت ظاہری تے باطنی دے چکر وچ نہ جایا جے ہمیشہ ابتدا تو اے دوویں یار محمد دے قریب نے کمال ہے خلافت دے پرسوں دی گل ہے اب بولو دے صحیح مرو خلافت پرسوں دی گل ہے
محمد کریم سرکار نو اللہ تیار پہ کردا جس مبارک جس جگہ تو ابو بکر عمر دا جس مبارک جتھوں تیار پہ کردا ہے وہ ایک جگہ تو پہ بناندا ہے تو پھر اے دا مطلب ہے خلافت تے تو بعد وچ پہ آکھنا ہے جس لے خلافت دی ہوا بھی نہیں سی اس وقت بھی پاک محمد دے قریب ای ہوئی دوویں سن کیوں بنایا انہاں نو گیا ہے حیدر کرار نو اس مٹی تو نہیں بنایا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر فاروق، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجپال، چشتی لجپال، چشتی لجپال. توجہ ہے سونے اور بولتے سے یار سبحان اللہ. کسی نو کوئی وہم خیال پیدا ہو جائے نا کسی وڈے نو تو اپنے وہم خیال نو کتاب وچ لکھے انہوں مذہب نہیں بنا لئیدا. مذہب وہی ہوندا ہے متفق علیہ اہل المذہب، جس پر اہل مذہب متفق ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اتفاق کے خلاف کوئی بات کسی کی نظر آئے پانی منگا کر سیاہی سفیدی کتاب کی ایک کر دینا، ماننا نہیں، ماننا اسی کو ہے جو بات متفق علیہ ہو. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ علم وہ نہیں ہوتا جڑا کسی ویلے سر چک کھلوے، علم ہوتا ہے جڑا امت ساری جان پہچان رکھتی ہوئے. نعرہ تکبیر، تو ہاتھوں نے بلند کر کے نعرہ دا جواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر فاروق، مفتی محمد فضل احمد چشتی لجپال. چشتی تیرے علم کو سلام ہو، سلام ہو. چشتی تیری عزت کو سلام ہو، سلام ہو. چشتی لجپال. اور سجنا اور ترتیب نال گل کرن دے. اے دوویں پاک، اے دوویں پاک بنے بھی کٹھے ایک جات، رہ بھی کٹھے دنیا دے، اٹھن گے بھی کٹھے. مولا علی نے کوفے تو اٹھ کے جانے پر ابو بکر عمر نے محمد دے ہتھاں وچ اٹھنا. مردود بننا، مردود بننا. خبردار، یہ دو بزرگوں نے نہ ایتھے کسے اہل بیت دی مثال دینی انجے حقیقت انجے. سبحان اللہ. سمجھ نہیں لگی نہیں جا. ہوئے 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 ہوئے. اگر کوئی آکھے جی صحابہ، یہ صحابہ نے ظلم کیتا ہے، علی دی تھان سی تو انہاں رکھ دیتا ہے. انی دا پوترا جس لئے رب دے حبیب فرما دیتا جتھے بندا ہے اتھے آوندا ہے. تے بھڑوی دا پھر صاف آکھ اللہ دے محبوب جھوٹ بولیا ہے، اللہ عاجز سی، اللہ تے وہ کام کر سکیا ہی نہیں. انی دا پترا وہ جانے حسن حسین سارا کچھ کر سکتے نے، حسن دا نانا کچھ نہیں کر سکتا. وصال تو بعد حضور مجبور نے انہاں دوواں دشمناں نو نال دفن چا کیتا ہے. رب بھی کچھ نہیں کر سکیا، مصطفیٰ بھی کچھ نہیں کر سکیا. دلیا یہ مصطفیٰ بھی انہاں دے اگے عاجز ہو گئے نے، خدا بھی عاجز ہے. تے لعنت پوی ہے کفر کیوں بکی ہے؟ ہکا موٹی گل چا کریے، لعنت صرف تیرے تے، نہ وہ عاجز ہے نہ مصطفیٰ عاجز ہے. جو کیتا ہے انہاں اپنے قدرت دے اختیار دے نال کیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے نا کہ نہ تکے نال دفنایا ہے، یہ آنکھ انہیں تکا کیتا ہے،
انہیں آخیا اتنے دفناؤ، میرا قانون ہے جتوں بنانا اوتھے ہی دفنانا. بول دے صحیح جے گل دھکے دی سی. عثمان غنی پاک انہاں واسطے دھکا کیوں نہیں کیتا؟ انہاں صحابہ نے جگہ تے موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، روضہ پاک جگہ موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، اتھے عثمان غنی دفن نہیں کیتے گئے. اگر علم دے دسو عثمان غنی کتھے دفن ہوئے نے؟ اگر کوئی اتھے جا کے ویکھ آیا ہے دسے کتھے دفن ہوئے نے؟ جنت البقیع دفن ہوئے، حیدر کرار کتھے دفن ہوئے؟ بولو تے صحیح مرو. تے جتھے بندا ہے اتھے دفنیندا ہے. عثمان غنی دی مٹی شریف دور دی سی ذرا، اوتھے دفنائے گئے. مولا علی دی اس تو بھی دور سی، اوتھے دفنائے گئے. تے انہاں دو پاکاں دی سب تو نیڑے سی، اوتھے دفنائے گئے. سجنا ہن جویں دفن تے مقام ویکھنا ہے ایویں رتبے تے آپے سمجھ لے، رتبے آپے سمجھ لے. عثمان جنہ قریب نے مولا علی تو نہ اگے نے، مولا علی جنہ پیچھے نے عثمان غنی تو نہ پیچھے نے. یہ عقیدہ اہل سنت دا ہے. پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، پھر عمر دا ہے، پھر عثمان دا ہے، پھر علی دا ہے. بولتے صحیح ہے. کیا عجیب مذہب ہے کہ جدی تصدیق، اللہ اکبر، جدی تصدیق ایک دلیل نال نہیں، دلائل کثیرہ. پھر انہاں وچوں اے دلیل جڑی عین مشاہدے تے معائنے وچ لیس الخبر کل معینہ، خبر خبر ہوندی ہے، اکھاں ویکھن ہور ہوندا ہے. اکھاں ویکھیا تینوں فیصلہ پیا دیندا ہے. یہ چار دا رتبہ جویں سنی من دے نے، انہاں سارے سرکاراں دا دفن ویکھ کے تے رتبے آپے ہی سمجھ لے، تینوں پتہ لگ جاوے سنیاں دا مذہب کی ہے. بولتے صحیح مرے. ہن میں ایک دلیل نال اس گل دا پرخچہ اڑا دیتا. او جی اہل بیت نال کوئی نہیں رلتا نا. مولا علی نے فرمایا، امام احمد نے فرمایا، فٹے منہ نہ کمینیاں دا جنہاں ایہو جیاں افواہاں تے نال مذہب نو غلط کرن دی سوچی. سنو مولا علی دے اوتے جھوٹا الزام ہے. روایت سامنے، توجہ ہے. بولو سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر علی کتھے ہو؟ یہی ہوئی قرآن میں جڑی گل کر دینا جی. مولا علی نے فرمایا لو قلت انی رأيتهما لحدثتك ثم قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بکر وعمر نحن اهل بیت لا يقاس بنا احد. اسی اہل بیت ہیں. مولا علی نے فرمایا شرم نہیں آئی انہاں بغیرتاں نو جنہاں ایہو جی روایت پیش کیتی ہے. یحییٰ بن شبیب اس دے اندر راوی لا یحتج به بحال، مصباح میں متہم بالوضع، راوی ایسا جھوٹا من گھڑت گلاں کردا ہے
مولا علی تو صحیح روایت تواتر نال جڑیاں ثابت نے وہ اسی کتاب تے ساڈے رسالے وچ جمع ہوئی ہیں ساریاں کہ مولا علی نے پوچھا گیا تواڈے اے دسو حضور دی امت ساریاں تو اعلی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اعلی ہے، تیسرا شخص اگر میں چاہتا تے نام لے لیندا۔ یہ تواتر نال ثابت ہے، اے جھوٹی روایت ہے۔ جھوٹی روایت نو اگے رکھ کے تے پکے مذہب ثابت صحیح متواترات نو رد کرنا یہ کسی کمینے تے لچے دا کام ہے، پرلے درجے دجال دے پتر دا کام ہے، کسی علم والے ایمان والے دا کام نہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 ہن آگے جی امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، آپاں اس گل دا بھی پورا لب لیندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت مناقب الامام احمد بن حنبل محدث ابن جوزی دی کتاب ہے میرے ہاتھ، توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جی یہ دا بھی حال جناب نو سنا دینا۔ وہ ہو گئی پرلے درجے دی منکر، ایدا بھی منکر ہونا ثابت کرنا ہونا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ دی سند دے شروع ہے محمد بن ابی منصور مجہول الحال، کوئی پتہ نہیں حضرت کمزور سی کیویں دا سی، بھول جاندا سی، سیدھی گل کردا سی کیویں دا، مجہول الحال ہے۔ سن دے بیٹھے ہو، بے شک سبحان اللہ۔ لا یقاس بہم اہل بیت لا یقاس بہم احد۔ ہن خود امام احمد بن حنبل تو صحیح روایتاں نال میں ثابت کرنا کہ او ابو بکر عمر نو بھی اچا فرماندے سن علی تو، تے جیڑا الٹ کہندا سی آپ او دے سخت مخالف رہندے سن، بلکہ عثمان غنی نو ہمیشہ اچا سمجھدے سن، جیڑا الٹ کہندا سی اونوں بدعتی بد مذہب تے گندا بندہ شمار کردے سن۔ اسے کتاب وچوں ویکھن والے دا کنجر دا کام ویکھ پچھوں جڑے صفحے تے لکھیا سی اتوں اکھاں بند کر کے اگلے تے پہنچ گئے نے جتھے صحیح وہ سیانے آندے نے کان نو چھڈو، روڑی پئی ہوے تے پھول پے ہون تے جانا کنے کیڑے پاسے کان ہے؟ روڑی تے او دا قصور نہیں، او دی طبیعت ایویں دی۔ اللہ دے فضل نال میں پھول جناب نو دکھانا چاہنا، پھول ہا 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 ہا۔ قربان جاواں صفحہ نمبر 161 دے اوتے پڑھن لگا، امام صالح احمد بن حنبل سرکار دے پتر آپ فرماندے نے سئلا بی وانا شاہد عمن یقدم علی علی عثمان، میرے ابا جی کول امام احمد بن حنبل کول کسے سوال کیتا، میں اتھے موجود بیٹھا تھا، پوچھا حضور دسو جیڑا بندہ مولا علی نو عثمان غنی تو اچا سمجھدا ہے او دے بارے جناب دا کی خیال ہے؟ قال یبدع فقال هذا اهل ان یبدع، فرمایا اے ہو جائے شخص نو بدعتی تے بد مذہب سمجھا جے یہ اہل سنت اخوامن دا حقدار نہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموا عثمان رضی اللہ عنہ، فرمایا صحابہ کرام نے عثمان غنی نو خلافت جگہ کیتا ہے سب تو اچا سمجھ کے بعد والے، لہذا سنی وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دے مگر چلے گا۔
تو جڑا الٹ دسی جاندہ ہے فرمایا یبدع بدعتی ہے، اس کو تو بدعتی کہنا چاہیے. یہ بد مذہب کہلانے کا حقدار ہے، نیک مذہب کہلانے کا حقدار نہیں ہے. دوسری روایت توجہ ہے، اب بولو تو صحیح. اللہ اکبر. یہ دی سند دی بھی ذمہ داری. امام احمد بن حنبل تو پوچھیا ما تقول فی علی و عثمان، علی عثمان دے بارے کی کہندے ہو؟ فرمایا عثمان ثم علی، پہلے عثمان پھر علی. امام احمد نے فرمایا ثم قال یا ابا حفص من فضل علی علی عثمان. امام احمد نے فرمایا جڑا شخص علی نو عثمان تو بدھاوے گا فقد اسرا باصحاب الشورى، انہیں غلط آکھیا انہاں صحابہ نو جنہاں مشورہ کر کے خلیفہ بنایا سی. عمر بن خطاب نے جاندیاں جنہاں نو آکھیا سی اے تسی 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے. اور بولتے صحیح، 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے. انہاں ساریاں دا اتفاق ہویا عثمان 6 دے وچوں ہی بنایا جے. تے عثمان ہے بھائی. فرمایا جڑا آکھدا ہے علی عثمان تو اچھے نے انہیں تے پھر غلط آکھیا صحابہ نو، اصحاب شورا نو. امام احمد تو صحیح سندہ نال تے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خود فضیلت علی نو دیون تو وہ فرماندے نے بد مذہب بندہ ہے. تو وہ گل کدھر آگے چلی گئی ہونو کہ جی امام احمد نے فرمایا اہل بیت جڑے نے نرالے لوگ نے انہاں نال کسے نو نہیں رلا سکدے. جھلائے یہودیت یہودی کہندے سن محمد کریم دے مقابلے وچ نحنو ابناء اللہ و احباؤ، اسا اللہ دے پتر تے محبوب ہاں. محمد نو کی رسالت مل گئی. توجہ، اللہ نے انہاں دے عقیدے دا جنازہ کٹ دیتا. فرمایا اے اللہ دا انتخاب ہے، چنو ایتھے نسب تے نسل نہیں دیکھی جانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. خلافت حضرت ابو بکر صدیق، خلافت حضرت عمر فاروق، مفتی فضل احمد چشتی حسینی لجپال. توجہ ہے. ایک سید پاک دی گل سنانا، جنہوں پاک کہنا میرا حق. میری گل سمجھو، میں ہر سید نو پاک نہیں کہندا جی، جڑا پاک ہوئے انہوں پاک کہنا. میں انہوں دی زیارت کی تھی، ولی ابن ولی سن. انہوں دا ابا جی ولی تو وہ بھی اللہ دے پیارے. نام شریف انہوں دا سی سید باقر علی شاہ صاحب. ابا جی دا نام سی سید نور الحسن شاہ صاحب. توجہ ہے. میں جس مدرسے پڑھاندا سا نا حضور داتا حضور دے پچھلے پاسے بلال گنج رسولیہ شیرازیہ اوتھوں دے جڑے محتمم سن حاجی محمد علی صاحب رحمہ اللہ، اللہ مغفرت فرماوے، او انہاں دے مرید سن. اوتھے میں پڑھاندا سا تے شاہ صاحب تشریف لے، میں زیارت کیتی سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ دی. انہاں دے جڑے والد گرامی سن جی وہ شیعہ سن. باقر علی شاہ صاحب دے جڑے نا
والد گرامی سید نور الحسن شاہ صاحب وہ شیعہ سن، شیعہ دے عالم سن۔ شرک پور شریف ایک لاہور دے نال فقیر دا دربار سنیا ہویا میاں شیر ربانی جنہاں نو کیا جان رہے نور الحسن شاہ صاحب آ گئے، کہندے شاہ جی میرے نال مناظرہ کرو، مذہب تو اڈا سچا ہے کہ میرا؟ آپ نے فرمایا شاہ جی جاؤ کوئی عالم بندہ لبو، اسا فقیر مسکین بندے ہیں، اسانو مناظرے دا کی پتا؟ ڈٹ گئے، اڑ گئے، کہندے نہیں مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ میاں صاحب چلا لے جائے، فرماندے نے اچھا شاہ جی مڑ شروع کرو۔ شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے نہیں، شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے کیوں نہیں مناظرہ نہیں شروع کر دے؟ شاہ جی چپ۔ آندے نے حضور بولا کی دل وچ کوئی شے رہی نہیں، علم ہووے تے بولا۔ آپ فرمانے نے شاہ جی موڑو علم تے نہ ہویا جڑا جھٹ صاف ہو گیا، قدمی ڈگ پے، میاں صاحب نے سینے نال لایا، فرمایا شاہ جی ہن اسی علم دیاں گے جڑا کدی مٹے گا نہیں۔ توجہ سونیا، قدمی ڈگے، آپ نے بیعت فرمایا، فیل دیتا، ولی بنا کے واپس ٹوریا علی پور چٹھے دے نال کیلیاں والا شریف، اوتھے آپ دا دربار ہے۔ ہن اے ابا جی دی گل سنی، ہن بیٹا جی دی سن۔ سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کتاب وچ بھی لکھ گئے نے، بیان بھی فرما گئے نے، فرمایا ایک بار میرے دل وچ حضرت معاویہ دے خلاف خیال آ گیا، فوراً میرا نور ایمان مک گیا، اندر اندھیرا، میں حیران پریشان، ایک کی بن گیا ہے، کدی اس دربار تے جاواں، کدی اس دربار تے جاواں، میرا نور ایمان واپس آ جاوے، لیکن کوئی خیر نہیں سی پیندی۔ آخر پریشان ہو گئے، پاک محمد کریم کے دربار تے گیا مدینہ شریف، عرض کیتی ابا جان حضور آ میرے نال گزریے، مہربانی فرماو، توجہ فرما، توجہ فرما۔ فرمایا دعا منگ کے میں لیٹ گیا ہاں، خواب وچ کی ویکھنا وا؟ اللہ دے محبوب، اللہ دے محبوب ایک بندے دا ہاتھ مبارک پھڑ کے مینوں آن کے کہندے نے اے پتر اے معاویہ ہے جڑا اے دا نہیں، میں محمد دا نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے، للکار ہے۔ توجہ فرماؤ، حضور نے فرمایا پتر معاویہ ہے جڑا ایدا نہیں ہو میرا نہیں۔ فرمایا جاگیا، نور ایمان واپس آ گیا سی، حضرت معاویہ دا عقیدہ حق ہو گیا۔ توجہ فرماؤ، وہ یہودیاں دا نظریہ ہے اسی فلانے دے پتراں، اے اسلام ہے، ایتھے نہیں ویکھیا جاندا کہ دا پتر ہے، ایتھے ویکھیا جاندا ہے اس مالک نو پسند آیا ہے کہ نہیں۔ معاویہ صحابی ہن سید اولاد ہو کے ایمان تو خالی ہو گیا ہے، حضرت معاویہ دے خلاف سوچن سے کیوں؟ معاویہ سرکار نال دین چنگے نے، صحابی نے اے دین چنگے نے، اولاد ٹوٹ گئی ہے،
معاویہ دی وجہ نال اور سیدہ شرم کر مت بے ایمان ہو کے کافر ہو بیٹھے محمد دے صحابہ نال جنگ نہ لوی خلافت معاویہ، سیاست معاویہ، عظمت صحابہ و اہل بیت. توجہ ہے ویکھے حضور نے پتر اپنے نو توڑ کے وہ ماریا ہے معاویہ دے خلاف خیال آن دے ہاں مرو خیال کرائے مت خانہ خراب کر بیٹھو 2-4 دن کسی دے ہاتھ چومے ساڈی چھوڑی میراسی قوم ساڈا انہاں دا کوئی پتہ لگدا ہے ہاں انہاں دی تے بڈھی کو واپس چکراوے تے سویرے پیراں ٹکے پے ہوندے نے انہاں نام مراداں دا کی ہے مسلمانوں نوں نہیں کہندے جڑے دنیا دے لالچی کام پچھوں اللہ رسول نوں منن نا نا مسلمانوں نوں کہندے نے پاویں اللہ رسول کلی دا ککھ نہ رکھن پھر بھی آخر جان تیرے ہی نام تے جاوے گی اوترے لالچی مسلمان جی او بولدا نہیں قرآن دے پیچھے خدا رسول مندا پوتر بچہ میرا بیمار سی ماشاءاللہ فلانے پیر ڈھینگے شاہ نے تمیز دیتا ہے پوتر اٹھ کھلوتا ہے نا مرادہ چوڑیا تینوں اینا نہیں تمیز چل میں تینوں عیسائی بکھانا چل تینوں میں ہندو بکھانا جنہاں دے پھول طویل نال بندے اٹھ پیندے نے آج کل ہڑ آئے کھڑے عیسائی کنجر پیر بن کے بیٹھے لوکی جاندے نے تلے لانتی ایمان تو خالی بغیرت بے ایمان قوم اوتھے جا کے طویل پھول کتے دیا پترا تینوں شرم نہیں آؤندی تو اپنے ایک پھول طویل دے پیچھے اللہ رسول نوں چھڈ کے بیٹھا ہے کنجرا اے خدا رسول نے اس دنیا دے اندر ایک بہانہ رکھے کادا بے ایمان تے مرتد کرن دا جڑا مسلمان ہے او دے واسطے ایک ہی ہے پاویں تیرا ککھ نہ رہے نہ مرادا او دے دربار نو نہ چھڈی یہ تے وہی گل ہے بخاری شریف وچ آیا ہے ایک شخص آیا حضور دے کول بیعت ہویا ہے مدینے شریف دے اندر آ کے بیمار ہو گیا بخار چڑھ گیا حضور نو آکھدا ہے محمد میری بیعت واپس کر دے مدینے میں جاؤں نال تیرے کول آؤں نال میں تے بیمار ہو گیا ہاں حضور نے بیعت توڑی لعنت لائے کے جہنم چلا گیا ساڈا کلندر اقبال بولیا ہے سناواں ہائے ہائے وہ بولتے صحیح عمر ستیا ہندوؤں دے بتاں دے اگے ہندو سے ہاتھ کر دین انہاں دا ہاتھ بھریا جاندا ہے ہن آ خدا ہوئی ہے آ کہندا نہیں کیونکہ کام تے کر دیتا انہیں خدا دا خوف کلندر اقبال فرماؤندے نے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد اے جنا مراد لالچی پجاری نے خدا دے جس لئے ادھر ادھر بوتیاں لوں کوئی شاہ نہ لبے تے ذلیل ہون تے موڑاں دے نے خدا سچا ہے جائی دو لب دی روے نا تے موڑاں دے نے یہ سچے غرض مند پجاری نے غرض مند پجاری نہ بن بزرگاں کتاباں وچ لکھیا مولا روم نے فرمایا آسمان بولے سنیا تیرا مذہب غلط ہے زمین بولے غلط ہے پہاڑ بولن غلط ہے سمندر دے قطرے بولن غلط ہے تے
تے مسلمان تو اس لئے ہوئے گا جس لئے آکھیں تسی سارے بکواس پہ کر دے جے میرا مذہب حق کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. بھاویں ود گئے دشمن چشتی دے، حق والے ازل تو تھوڑے نے، جڑے بت شیطانہ جوڑے نے او چشتی آکے توڑے نے، تے منہ بول دے نہیں اندروں نیچری اوکھے سوڑے نے. حق والے چشتی غالب نے، مغلوب نیچری کوڑے نے. یہ جڑے بولے نے نا یہ سید نے شاہ جی حضور ایک کوٹ کلو سید اشراق حسین شاہ صاحب راول پنڈی دے نے اوتھے مرگاہ وچ خطیب نے اسانو آندے نے یزیدی اے کسے بھڑوے حسینی دا حال سونا جے حسینی انج دے ہوندے نے تے لاکھ لعنت حسینیاں تے. اے سید کتے دا پوتر کوئی وکیل ہے اس دلے نے شاہ صاحب نال ایویں ہی ٹکر او بلیکیاں چ شاہ صاحب لبیک چ او بلیک چ نے شاہ صاحب لبیک چ نے یہ ہوئی جرم ہے. وکیل نے چٹا جھوٹا کیس بنایا ہے. میں آ رہا سا کچہری تو کار میری دے کے کار کھلار کے ریوالور کٹ کے میرے تے حملہ کرن لگا سی. اللہ پاک نے یہ جی لعنت پائی او دے تے. شاہ صاحب تھانے ایک دن نہیں گئے. ہاں جی جس مقصد واسطے انہیں ایک کہانی جوڑی سی بھی شاہ صاحب جمعہ نہ پڑھاوے شاہ صاحب دی ضمانت ہو گئی. تازی اسے ویلے جا کے تے جمعہ پڑھایا تو حق بکے یا کی بنیا سید تے موڑ جمعہ. ہن دس ہوئے او حسینی ہے جڑا حسین دی اولاد دے اوتے جھوٹے کیس بنا دے لاکھ دی لعنت ہو جا حسینیاں دے. اساں یزیدیاں جڑے پیراں دے ہاتھ رکھ کے ملنے ہیں پوچھنا شاہ صاحب نو اساں کیویں ملنے ہیں. او بولتے سید مرے او خوش آمدی ٹٹوا اونچی بول مرے. تو جانے حسینیت نو تے تو جانے یزیدیت نو جو ہنیر پیا. تا کر کے میں انہاں نو کہنا میں انہاں تانوں یزیدی آکھنا یزید دی توہین ہے. تانوں آکھنا پینا یہودیاں دے لنگور یہودیاں دے کتے یہودیاں دے گلر جو تہاڈی شان ہے اساں وہی دسنی. وہ سمجھ آئی کہیں نا. ہوں سچی دسیا جی صدیق عمر دی شان نئے انداز نہ سنائیے کہ نہیں سنائی. یہ کدی سنی جی بولتے صحیح یار کنہاں نو سندا رہے ہیں پیر جھولی چوک شاہ نو. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیز نو 40 سال ہو گئے. 40 سال مسکین نے مسجداں وچ گزاریا ہے یا جتھے بھی وقت گزاریا ہے. میں مسکین نے تنخواہ نہیں کسے تھاں تے رکھی. کسے دے چھڈیا تے تاں وی لے لیا تے نہیں دے چھڈیا تے تاں وی لے لیا تے سید ہو کے ہڑکا ہویا پھرے انگریزاں دے پیچھے مینوں تنخواہ دیو مینوں نوکری دیو مینوں فلان دیو. وہ آل رسول بنیا پھرے تے سانو یزیدی آکھدا پھرے ہنیرے. یزیدی 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 آکھدا پھردا حسینی بھوکے ہوندے. ڈنگر شاہ تینوں تمیز نہیں حسینی بھوکے ہوندے کافراں دے بوئے تے جا کے نوکریاں لینا دے کتےاں کو پوچھل کھڑکانی. قسم و ذات بھی کر کے کہنا میں جٹ دا پتر بیٹھا میرے بوئے تے ایجنسیاں ارباں روپے لے کے رڑدیاں پھردیاں چشتی موترنا بھی گوارا نہیں کرتا.
ارباں میرے حضرت کبیر جنہ دا اللہ نے ایسا عجیب بنایا سی مستغنی ضمیر انہاں نگاہ پاتی ایس دنیا تو ساڈا دل چروکنا چاہوں گیا قسم ذات بھی کر کے کہنا جنی دنیا رکھی پھرنے مجبوری دی وجہ نال دل نہیں کہندا دنیا رکھن نو دل یہ ہوئی کہندا ہے ہاں 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 تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا چاند، جو سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے خون سلام، شمع بز میں الحمدللہ۔ قل شریف پڑھو ترائے بارہ۔ بھائی محمد صدیق دے والد گرامی فوت ہو گئے مرحوم عیسیٰ علیہ السلام۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم قبول فرما، سب خدمت نو قبول فرما، بارگاہ رسالت پاک باقی انبیاء علیہ السلام، حضور دے اصحاب، اہل بیت اطہار، مومنین مومنات دی ارواح بخشے قبول فرما۔ بالخصوص بھائی محمد صدیق صاحب دے والد گرامی دی روح بخشیا، اور یا اللہ بیماران و شفا عطا فرما۔ اللہ سانو انہاں پاکاں دے صدقے جنہاں دے ذکر نال لطف و سرور آوندا ہے، انہاں پاکاں دے صدقے اساں گناہگاراں پلیتاں بدترین انساناں نو اپنی رحمت دی آغوش، مغفرت، معافی، پناہ عطا فرما۔ اس جہان تیری پناہ چ رہی ہے، اگلے جہان تیری پناہ چ رہی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد۔